ایک چیز جو یہاں سمجھنے کی ہے کہ زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا بھی شرط ہوتا ہے. سال گزرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں سال گزرنے، ایک تو پہلی بات یہ سمجھیں کہ جب زکوٰۃ میں سال کی بات کی جاتی ہے تو اس سے قمری سال مراد ہوتا ہے، یعنی چاند کے حساب سے سال، سورج کے حساب سے نہیں. اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ سورج کے حساب سے جو دنوں کی مہینوں کی تعداد ہے وہ تقریباً کوئی 11-12 دن سال بڑا ہوتا ہے قمری حساب سے، اس لیے قمری اعتبار سے حساب لگایا جائے گا. اور عموماً یہ سال گزرنے کا لوگوں کو پتہ ہے اس لیے نہیں چلتا، کسی کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ میں پہلی دفعہ کب صاحب نصاب بنا تھا. وہ اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ ہم زکوٰۃ کے مسائل اس وقت سیکھتے ہیں جب ہم پہ فرض ہوئے ہوئے کوئی 5-6 سال ہو چکے ہوتے ہیں، پھر ہم سیکھتے ہیں. دیکھیں سال گزرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں پہلی دفعہ جب آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ آئی جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. مثال کے طور پر کسی آدمی کی جاب لگی اور جاب لگنے کے بعد اس کو ایک ساتھ 2 لاکھ روپے تنخواہ ملی، اور اس کی جو اپنی ضروریات ہیں وہ کل ملا کے کوئی 60,000 70,000 80,000 میں کور ہو رہی ہیں، 1 لاکھ روپے اس کے پاس ایکسٹرا بچ رہے ہیں. اٹ مینس کہ آج کے دن جس ڈیٹ کو اس کو تنخواہ ملی ہے، آپ اس ڈیٹ کو نوٹ کر لیں کہ اس ڈیٹ کو مجھے تنخواہ ملی، مثلا 5 شعبان ہے، 5 شعبان کو مجھے تنخواہ ملی ہے، اب یہ صاحب نصاب بن گیا. اب اگلے سال جب 5 شعبان کی تاریخ آئے گی تو وہ یہ دیکھے کہ اب آج کی 5 شعبان کو مثلا 1443، 5 شعبان 1443 کو میں صاحب نصاب بنا، اب 5 شعبان 1444 کو وہ دیکھے کہ اب بھی میں صاحب نصاب ہوں. اگر وہ اب بھی صاحب نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اچھا، اسی میں ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز پہ الگ الگ سال گزرنا شرط ہے. مثال کے طور پر 5 شعبان کو آپ کا سال پورا ہو رہا ہے اور 1 شعبان تک آپ کے پاس 10 لاکھ روپے تھے، اور 4 شعبان کو آپ کے پاس 10 لاکھ روپے اور آ گئے، یعنی زکوٰۃ فرض ہونے سے ایک دن پہلے 10 لاکھ روپے اور آ گئے. تو اب یہ جو آپ کے پاس 10 لاکھ روپے تاریخ سے ایک دن پہلے آئے ہیں، اس پر الگ سے سال گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ جب آپ کا سال گزرا اور آپ سال کے شروع میں بھی صاحب نصاب تھے، سال کے آخر میں بھی صاحب نصاب ہیں، تو سال کے آخر میں جس دن آپ کا زکوٰۃ کا حساب بنتا ہے، جب آپ زکوٰۃ ادا کرنی ہے آپ کو، تو اب آپ پورے مال زکاتیبل قابل زکوٰۃ تمام اموال کی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. اس لیے ہر چیز پہ الگ سے زکوٰۃ سال گزرنا شرط نہیں. ایک صورت ہے جس میں سال کی ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے، تاریخ چینج ہو جاتی ہے. وہ کیا ہے کہ سال کے درمیان میں کوئی ایسا وقت اگر آ جاتا ہے کہ آپ بالکل زیرو ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ صاحب نصاب نہیں رہے. جب صاحب نصاب نہیں رہے، اب جب آپ کے پاس دوبارہ پیسہ آئے گا تو آپ کا سال ابھی شروع ہوگا. تو اگر بالکل کوئی آدمی صفر پہ چلا جاتا ہے تو اس کا وہ سال کی ڈیٹ بھی اس کی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا سال نیا اس وقت سے شروع ہوگا جب وہ صاحب نصاب بنے گا. تو یہ مسئلہ ہے سال گزرنے سے متعلق، اور سال گزرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. اچھا، اگر کسی کو نہیں پتا کہ میرا سال کب شروع ہوا کب ختم ہوا، عموماً یہی ہوتا ہے لوگوں کا، تو پھر اس میں فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ آپ اندازے سے ایک تاریخ متعین کر لیں. مثلاً کوئی آدمی کہے کہ 1 رمضان میری تاریخ ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی، یا 5 رمضان یا 10 رمضان یا 10 شعبان، اب میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. پھر وہ ہر سال اس کو معیار بنا کر اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ بعض لوگ زکوٰۃ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ اور رمضان کا آپس میں تعلق ہے، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہی رمضان میں. تو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ زکوٰۃ اور رمضان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. زکوٰۃ کا تعلق ہے سال گزرنے کے ساتھ. جب آپ کا سال گزر گیا، آپ پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی. اب وہ چاہے شعبان میں سال پورا ہو، رجب میں پورا ہو، ربیع الاول میں پورا ہو، کوشش یہ کرنی چاہیے جب آپ پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی آپ زکوٰۃ ادا کر دیں. اس لیے کہ جو مستحق آدمی ہے وہ رمضان تک انتظار تو نہیں کر سکتا. اللہ نے یہ نظام اسی لیے بنایا ہے کہ کسی کا سال رمضان میں پورا ہوگا، کسی کا شعبان میں، کسی کا شوال میں، کسی کا ربیع الاول میں. تو جو مستحقین ہیں، جو غرباء ہیں، ان کو ان کا حق ملتا رہے گا. اگر سارے لوگ ہی رمضان میں زکوٰۃ ادا کریں گے تو جو مستحق لوگ ہیں، ہاں اگر کسی آدمی کو کوئی مستحق استحقاق والا بندہ نظر نہیں آ رہا، کوئی ایسا مصرف نظر نہیں آ رہا جہاں وہ خرچ کرے، تو وہ اگر ڈیلے کرتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی مستحق آ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود آپ اس کو زکوٰۃ اس لیے نہیں دے رہے کہ نہیں میں نے رمضان میں زکوٰۃ دینی ہے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. کوئی مستحق سامنے آ جائے اور آپ کا سال پورا ہو چکا ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ دے دیں، رمضان کا انتظار نہ کریں.